اچھا رانا صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے یہاں پہ آبویسلی یہ تو کوئی نہ کوئی ماحول ڈھونڈتے رہتے ہیں، ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نیپال میں کچھ ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں کچھ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ بس صاحب ہمارا بھی آ گیا کام. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی ہمیں تھوڑے بہت اختلافات نظر آ رہے ہیں. آج 2 وزراء ان کے مستعفی ہوئے خیبر پختونخوا سے. تو کیا کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بن رہا ہے؟ کسی سے آپ لوگ رابطے میں ہیں؟ سینٹر میں کوئی آپ فارورڈ بلاک بنائیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیوں یہ اس طرح کی اچانک استعفے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے حکومت کا بالکل قطعی طور پہ کوئی فوکس پی ٹی آئی کو توڑنے جوڑنے میں نہیں ہے. یہ فوکس پی ٹی آئی والوں کا خود پی ٹی آئی کو توڑنے جوڑنے میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو تاریخی جلسہ تھا جس نے کوئی جو ہے وہ بڑا پریشر بلڈ اپ کرنا تھا، جو کافی حد تک جو ہے ریاست کے پی کے کی خرچے کے اوپر ہوا، اس میں بھی جوتے لہرائے گئے اور دکھایا گیا کہ آپ کی پرفارمنس پچھلے 12 سال میں کیسی ہے. اور ان کے اپنے ورکرز نے وہ جوتے لہرائے، سی ایم کو اور باقی لوگوں کو. اور اب یہ 2 وزیر جو ہیں استعفے دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہر کوئی تو دست و گریبان ہے ایک دوسرے سے. تو ہمارا کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ہے. ہماری توجہ معیشت کے اوپر ہے، ڈپلومیسی کے اوپر ہے، ملک کو آگے لے جانے کی اوپر ہے. اور ہم تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن یہ سوچ بچار کرنے سے بھی عاری ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ٹھیکہ بھی انہوں نے، وہ جو قیدی ہے جو سزا کاٹ رہا ہے کرپشن کے اوپر، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہینڈی کیپ ہو چکی ہے. اور آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کی طرف سے یہ آنا تو بہت بڑی بات ہے. میرا تو دل چاہ رہا ہے میں کیا آپ کو حق کر سکتا ہوں؟ آپ اجازت بالکل کر سکتے ہیں. مجھے تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کی کارکردگی. ہاں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. جی نیازی صاحب، آپ حکومت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کا اپنا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ آپ دیکھیں جو 2 معزز وزراء مستعفی ہوئے ہیں، اب 2 وزیر ہیں. ان اٹ سیلف از اے نیوز. لیکن ایک اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں، دوسرے شہرام تراکئی صاحب کے بھائی ہیں. وہ 2 امپورٹنٹ رہنما ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے جماعت کے اندر؟ دیکھیں جماعت میں یہ انٹرنلی ابھی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں اسد کیسر صاحب کے میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دونوں استعفے دیکھے. تو اگر اسد کیسر صاحب لگا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اٹ مین سم تھنگ. میں ایسی کہوں کہ جی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. مگر انٹرنلی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. جو کہ ورکرز اگر اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض سننا چاہیے. اعتراض بجا ہوتا ہے، لوگ بہت ساری چیزوں پہ انوائڈ ہوتے ہیں. دیکھیں کے پی کے میں جو اس وقت حالات ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں. آپریشن ہے تو لوگ اس پہ جو ہے نا بالکل کھل کے جو ہے نا اپنے ہی پولیٹیشنز کو لتاڑ رہے ہیں. اور وہ لوکل اپنے لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو اس چیز کا سیریس مسئلہ ہے. اور پی ٹی آئی اگر اس کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ نہیں کرتی تو پی ٹی آئی اپنے لیے جو ہے نا نقصان کرے گی. سیکنڈلی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ان سے کیا مقبولیت کا، دیکھیں مقبولیت میں نہیں اضافہ ہو رہا، یہ بیٹھے ہیں قبولیت پہ. وہ قبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے عوامی مسائل وہیں کھڑے ہیں. دیکھیں ہمارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے مسائل بہت بڑے ہیں. جس لائن پہ جس ڈگر پہ جو پہلا آپ نے، ان کے خواب بھی بہت بڑے ہیں. خواب تو بڑے، خواب تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن دکھائے ہیں نا جو جلسہ، بلکہ رانا صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے خود سنے ہوں گے. وہ خواب دیکھے، خواب نہیں ہے، پلاننگ ہے، پلاننگ منصوبہ. اب اگر اس کا ریئیکشن آج پارلیمان میں نظر آئے، آج پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ واقعی خواب نہیں پلاننگ ہے تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ان سے جدا ہوئے گی. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. پھر دیکھیں جو عوامی ایشوز ہیں، ہمیں جو تانے دے رہے ہیں وہ لوکلی اصل ان کے ایشوز ہیں جن کو یہ ایڈریس ہی نہیں کر سکے. دیکھیں اس وقت پاکستان فوڈ سکارسٹی کی سب سے بڑی تھریٹ ہے فلڈ کے بعد، جس کو کوئی ٹیک انٹو اکاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. گندم کی پرائس سپائرل آؤٹ کر رہی ہے. آپ کو اس وقت کوئی اس کی فکر نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. چینی کے سکینڈل پہ لوگوں نے پیسے منٹ کیے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی. اس وقت عام پاکستانی کے جو مسئلے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں مجھے کسی طرح سے تو آپ نے سٹیک ہولڈر بنانا ہے نا. آپ ایز ایک عام نوجوان کو آپ نے بالکل اسکاٹ فری چھوڑا ہوا ہے، اور اس کا آپ کو آنے والے 2-3 ماہ میں آپ کو شدید رد عمل نظر آئے گا. حقیقی اپوزیشن کا کردار تو پیپلز پارٹی والے ادا کر رہے ہیں، کسان کی بات کر رہے ہیں، دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کا کام تھا، آپ لوگ صرف پارلیمنٹ میں شور مچاتے ہیں
یا ایک کوئی پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں جو اصل مسائل ہیں عوام کے, اس پہ آپ لوگ تو بات نہیں کرتے؟ ان پہ ہم نے یہ تو بات کی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے بات ہے. نہروں کا ایشو سب سے پہلے کس نے ریز کیا؟ عمر ایوب صاحب نے جو جب جمع کرایا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ نہیں, جو ہم نے گرین پاکستان انیشیٹو زرداری صاحب نے اوکے کر دیا وہ تو غلط کیا ہے, ہمیں تو اپنی پوزیشن کو ریڈو کرنا پڑے گا. اور پھر آپ نے دیکھا سارا ایک تماشا سامنے لگا. چینی اسکینڈل کی فلور آف دا ہاؤس ہمارے اسامہ میلا نے اس کی بات کی تھی کہ بھئی یہ ایک اپروول ہو رہی ہے, یہ کس طرح ہے, اس پہ ہمیں آگاہ کیا جائے. کسی نے کوئی نہیں بولا. بعد میں پتا چلا کہ جی 350 ارب کا چونا لگ گیا. گندم کے اسکینڈل پہ ہم نے بات کی آتے ساتھ اسمبلی میں, انہوں نے ان کو نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو فارم 47 دینے والے تھے, ان کو کون پوچھ سکتا تھا. پھر IMF کے دباؤ پہ جو کیا ہم نے چلایا کہ نہ کریں, آپ کا سٹیپل فوڈ ہے, گندم خرید لیں, انہوں نے نہیں خریدا. کسان کی 2200 روپے من والی آج 4000 سے اوپر کی ہے, مڈل مین بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی ہے, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا, پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل پنجاب حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے یہ مسائل تو ہیں اور یہ ابھی سرفیس ہوئے ہیں, کافی عرصے سے چل رہے تھے اور پنجاب میں تو کافی زیادہ ہے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ بہت سی باتوں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بالکل ڈس ریگارڈ کر دیتی ہیں, اور جو کوئی چھوٹے موٹے اگریمنٹس تھیں ان کو بالکل وہ لفٹ نہیں کروا رہی, اور وہ ان کا ایک وہ بڑا سخت سا موقف ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت حکومت سے کوئی علیحدہ ہونے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی ہم نے وہ وزارتیں نہیں لی, لیکن چلے ہم آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے. لیکن دیکھیے یہ ہے تو ایک ساری ایک سیٹلمنٹ, ایک انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ. لیکن دیکھیے یہ جو اتحاد ہے نا, یہ ایک خاص قسم کے ایڈہیسو سے یا خاص قسم کی ٹیپ سے جڑا ہوا ہے. اب اس ٹیپ کا جو ہم اسے کوئی اور بھی نام دے دیتے ہیں, میں نے کہا اتنے اچھے نام ہے تو عسکری ٹیپ کیوں نہ کہہ دیا جائے. تو ظاہری بات ہے جب یہ اتحاد اس سے جڑا رہے گا تو پھر اس کے فی الحال ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. اب لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ اگر یہ اتحاد ہے, اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, حکومت کافی آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے, امریکہ میں اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, معاہدے ہو رہے ہیں, ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی مسنگ ہے. اب وزیر اعظم صاحب بلاول کو بھی تو ساتھ لے کے جا سکتے تھے اقوام متحدہ, یا کسی ان کے امپورٹنٹ لیڈر کو سعودی عرب ساتھ لے کے جایا جا سکتا تھا, لیکن پیپلز پارٹی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی عالمی سطح پہ. دیکھیے ویسے تو جو پاکستان کا مقدمہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک پورا کانوائے, ایک پورا وہ بنا تھا, ایک ڈیلیگیشن جس کو لیڈ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. آئی تھنک دے ڈیڈ اے گریٹ جاب آفٹر پاکستان انڈیا وار. اور بلاول صاحب کی ایک بڑی ایک انٹرنیشنل پریزنس ہے, ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, ایوری بڈی نوز ہم. اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. حنا ربانی خیر صاحبہ کی اگین پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی پڑھا لکھا اور بڑی ویل ریڈ خاتون ہے وہ, اور بڑی آرٹیکولیٹڈ ہے. میرے خیال میں انہوں نے اچھا ایک پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. سو باقی ہاں پیپلز پارٹی یہ دیکھیں نا, یہ جو ریسنٹ اچیومنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی وہ فینومینل ہیں, کہ آپ نے سعودی عرب سے ایک معاہدہ کیا, صدر ٹرمپ نام لے کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ اس لیول کے اوپر جب چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی مجھے اس طرح نظر نہیں آتی. نہیں, وہ اس لیے نظر نہیں آتی نا کہ وہ کتنا کریڈٹ شیئر کریں گی گورنمنٹ ان سے. یہ گورنمنٹ نے اپنے براؤنی پوائنٹس رکھنے ہیں کہ اس کا ڈیویڈنڈ شیئر کرتے رہنا ہے باقیوں سے, انہوں نے اس کو اپنے تک ہی رکھنا ہے. اتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ دیالو نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز کو ادھر ادھر بانٹتے پھرے. انہوں نے اپنے طریقے سے معاملات کو چلانا ہے, اینڈ دیٹس واٹ دے آر ہیئر ٹو ڈو فار. ٹھیک ہے رانا صاحب, فائنل کامنٹ, پیپلز پارٹی کو آپ لوگ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے, وہ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم لوگ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کرتے رہیں. یہ جو ابھی جو یہ بیک اینڈ فورتھ جو چیزیں چل رہی ہیں, انیشیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئیں, کہ وہ پنجاب کی ڈومین کے اندر کامنٹری کر رہے تھے, تو میڈم نے اپنی ڈومین کے مطابق بات چیت کی, اور یہ ان کا حق ہے. وہ پنجاب کی سخت بات چیت کی, انگلی توڑنے کی بات کی, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, یہ نہیں. دیکھیں وہ شی از اے وائبرنٹ چیف منسٹر, اور وہ پنجاب کے بارے میں بڑی پروٹیکٹیو ہیں, بڑی محنت کر رہی ہیں, تو وہ پھر ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ انگلیاں اٹھائے, کوئی بلا وجہ تنقید کرے, تو وہ اپنی ڈومین کو پھر وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. شی از اے فیئرس فائٹر.
چلیں نیازی صاحب آپ کا فائنل کامنٹ. آپ بھی بہت تنقید کرتے ہیں تو آپ وہ میسج دے رہے ہیں. پنجاب کی وہ انہوں نے کہا تھا پنجاب کی عوام پہ انگلی نہیں اٹھانا, ان کے اوپر جتنی مرضی تنقید کرتے ہیں. ایسے آپ کا ضلع تو ویسے کے پی کے ساتھ لگتا ہے, آپ تو آرام سے جا سکتے ہیں. ریزولوشن پاس کریں تاکہ ہمیں واپس بھیج دیں. ہاں یہ کون سی ریزولوشن؟ صوبے نے ہی پاس کرنی ہے نا, اگر صوبے سے جدا ہونا ہے تو پنجاب کا صوبہ پاس کرے گا. ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, ان کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھیں گے. چلیں جی, ہم سب جو ہے سب نے مل کے ہی کام کرنا ہے پاکستان کے ساتھ لیے. ہی رکھیے گا, اٹھوا نہ دیجیے گا کہیں. ساتھ ہی رہیں گے, ساتھ ہی رہیں گے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.